ہمارے مسلک کی خوبی ہے۔ ہماری تیسری یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع خالص اطاعت کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی اطاعت کو جائز ضروری اور واجب سمجھتے ہیں۔ ہم نے آج تک کوئی نہ ظاہری نہ باطنی کوئی اپنا مرشد نہیں بنایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول سمجھتے ہیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی ذات کو آخری سمجھتے ہیں، آپ کی بات کو آخری سمجھتے ہیں، آپ کی اطاعت کو آخری سمجھتے ہیں، آپ کی اتباع کو آخری سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلک کی خوبی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے صحابہ کی تحقیر نہیں کرتے، ہم ہر محمد کے صحابی کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں، ہم صحابیت کے درجے کو بڑا اونچا درجہ سمجھتے ہیں۔ صحابی رسول کوئی ہو، وہ صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، ازواج رسول ہوں، بنات رسول ہوں، وہ امیر معاویہ ہوں، وہ ابو سفیان ہوں، وہ سیدہ ہند ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، جو صحابی ہو وہ ہمارے لیے واجب الاحترام واجب الاکرام ہے، وہ جنت کا وارث ہے۔ ہمارے مسلک کی خوبی ہے کہ آج تک ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھی۔ ہماری نماز میں ایک عمل ایسا نہیں ہے جو سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ یا اگر سمجھنا ہے تو آج بھی مدینہ جائیں، جہاں حضور پڑھ کے گئے وہاں نماز ویسے جیسے یہاں ہے، ویسے نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے ایسے ہی نماز یہاں پڑھی جا رہی ہے۔ اگر ایسے سمجھنا ہے تو صحیح البخاری کھول لو، کتاب الصلاۃ کھول لو، جو بخاری میں ہے وہ اہل حدیث کو ملاتے جاؤ۔ اگر ایک عمل حدیث سے نہ ملتا ہو تو ہم تمہارے مجرم ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا من صلی صلاتنا، جو ہمارے ذبیحے کو کھا لیتا ہے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے اور نماز ہماری جیسے پڑھتا ہے، وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو نماز ہماری جیسے پڑھتا ہے، ہم ہیں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھنے والے۔ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں عین سنت کے مطابق کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے ہیں، جب ہاتھوں کو باندھتے ہیں دایاں اوپر بایاں نیچے ذرا پر باندھ لیتے ہیں اور سینے پر باندھتے ہیں، جہاں حضور نے فرمایا ہماری نقشہ نماز جو ہے ایسا اللہ کی قسم کہ آپ حدیث کو پڑھتے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا، کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے محمد کے صحابی کو دیکھ لیا۔ تبھی تو ہم ہاتھ جب سینے پر دیکھتے ہیں پھر اپنے نماز کے اندر وہی کلمات پڑھتے ہیں جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں، پھر جناب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، آمین کے بعد قرات امام سنتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے ہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، پھر ایسی دعا پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو شاید رب کی زمین پہ یہ دعا پڑھتا ہی کوئی نہ۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کبھی کبھی میں حدیث پہ غور کرتا ہوں، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوہری اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو تہجد کے وقت اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اقاری اقامت رب کی زمین پہ کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اونچی جنازہ پڑھنے والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے ہاتھ سینے پر کون باندھتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے پگڑی پر مسح کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں اللہ صلو فی الرحال کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں مغرب و عشاء کو زور و عصر کو اکٹھا کون پڑھتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے سفر میں نمازوں کو اکٹھا کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اونچی آمین کون کہتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے 8 تراویح والی صحیح البخاری کی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں چھوڑنے والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اونچی آمین کون کہتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اللہ کی قسم 8 تراویح والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے 5 7 9 وتر والی حدیث کو کون مانتا اور کون اس پہ عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے حمدن کثیرن والی حدیث پر کون عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے جلسہ استراحت کون بیٹھتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے آخر تشہد میں تورک کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کون کہتا؟ جب شافعی چھوڑ گئے، حنبلی چھوڑ گئے، مالکی چھوڑ گئے، حنفی چھوڑ گئے، ہم ہی ہے جو سلام پھیرتے ہوئے فوراً
اونچی کہتے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تکبیر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں۔ کون ہے اگر ہم نہ ہوتے تو نماز کے بعد مسنون اذکار پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے اللہم اہدنی فی من ہدیت رب کی زمین پہ کون پڑھتا؟ اہل حدیث کو اللہ نے بنایا ہی حدیث کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم نہ ہوتے قرآن پاک کی تعویل جو ہو رہی ہے ان کو کون بچاتا؟ اگر ہم نہ ہوتے جو قرآن سے جشن ثابت کر رہے ہیں ان کو کون روکتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو قرآن کی سنت حدیث کے ساتھ تعبیر و تفسیر کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے خبر واحد کو حجت اسلام اور دین اور عقیدے میں کون مانتا؟ ہم نہ ہوتے تو اللہ کی قسم اسلام دین شریعت مٹ گئے ہوتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کہتے ہیں میں نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یا اللہ تو نے لیا کیسے ہے؟ فرمایا میں قیامت تک ایک گروہ کو قائم رکھوں گا، اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کی حفاظت کے لیے زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک دین رہے گا اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے، جب تک دین رہے گا اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا، میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ میری امت میں ایسے آئیں گے، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا پھر قیامت سے پہلے اجنبی ہو جائے گا، طوبیٰ للغرباء۔ حضور فرماتے ہیں کہ مبارک ہو میری طرف سے ان لوگوں کو جو اجنبیت میں رہ کر حدیث کو بیان کرتے رہے۔ ذرا سنیے، آپ نے فرمایا ہے کہ وقت آئے گا میری حدیث سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل جس طرح ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا جو اس مشکل وقت میں حدیث کو تھامے رکھے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو فجر کی سنتے پڑھ کے کون لیٹتا؟ اگر ہم نہ ہوتے فجر کی سنتے تو پڑھ کے اپنے کروٹ پہ جناب کروٹ پہ کون لیٹتا؟ سنت پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو ہم نے تو ایک ایک حدیث کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور فرماتا ہے جو مشکل وقت میں میری حدیث پہ عمل کرتا رہے، جب ہاتھ پہ آگ کا انگارے رکھنا جتنا حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے اس وقت عمل کرتا رہے، میں محمد خوشخبری دیتا ہوں اللہ اس بندے کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب دے گا۔ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر بتاؤ اللہ کی زمین پہ اہل حق کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر اللہ کی زمین پر اور اہل حق کون ہو سکتے ہیں؟ تلاش کیجیے اور کون ہو سکتے ہیں؟ لوگ تو شرک میں بدعات میں خرافات میں پڑے ہوئے آپ ہیں جو توحید پر سنت پر دین پر شریعت پر دعوت دین پر قائم ہیں، اور اس پر قائم رہیے، اس کو آگے پھیلائیے۔